کیا صرف یہ مقصد تھا کہ ہندوؤں اور دیگر قوموں کا جو منفی طرز عمل ہے اس سے نجات حاصل کی جائے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد تھا کہ جہاں پر رنگ و نسل اور مذہب کے امتیاز کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام انسانوں کے لیے حقوق کی بات ہو؟ اقبال کہتے ہیں نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، 14 اگست بھی ہے۔ وہ فطری طور پر جو موضوع بننا چاہیے، جس پر گفتگو ہونی چاہیے، تو وہ آزادی کے حوالے سے، یوم آزادی اور پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اسی پس منظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، بے حد و بے حساب، جس کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ وقتاً فوقتاً آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ آزادی کی ہے۔ ایک آزاد فضا اور ایک آزاد ملک کا باشندہ ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو کسی دوسرے کی غلامی میں ہے یا کسی دوسرے کے شکنجے کے اندر ہے۔ انسانی نفسیات کو اگر آپ دیکھیں تو کمرے کے اندر سے کنڈی لگانا اور باہر سے کنڈی کا لگنا، اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اندر سے اس نے کنڈی لگائی ہوئی، اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، تو اس کی نفسیات پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اگر وہی کنڈی باہر سے لگا دی جائے۔ تو انسان آزادی پسند ہے، آزاد مزاج کے ساتھ سوچنا اور خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی غلامی قبول نہ کرنا، اپنے فیصلوں کو اپنی منشا اور اپنی رضا کے ساتھ انجام دینا، یہ انسان کی نفسیات کے اندر چاہیے۔ اور دیکھیے کہ آزادی اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ مقصد کیا تھا کہ آپ جائیے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادی، اور اسی نعمت کی ایک شکل ہمارے لیے جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر کرم اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، جو ایک آزاد ملک ہمیں نصیب ہوا۔ یہ اب اگلا معاملہ ہے کہ کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی ہے، اور پھر قرآن کے اس اصول کو پیش نظر رکھیں کہ اگر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے، بندہ ناقدری کرے، اس کی سزا ہے،
لیکن اگر کوئی نعمت ایسی ہو کہ خود اللہ سے طلب کی جائے اور پھر نہ قدری ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ سزا کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت ملک پاکستان اللہ کی نعمت کی صورت میں ہمیں میسر ہے، لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر جو ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا تو کیا جس مقصد کے لیے یہ ملک ہم نے حاصل کیا، کیا وہ مقاصد، وہ محرکات وہ ہمارے پیش نظر ہیں، اور ان تک کس حد تک ہم پہنچے ہیں اور کتنا ان سے دور ہیں۔ یہ سارا موضوع وہ ہے کہ جو بہرحال ہمارے سوچ سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے مسلسل غور و فکر کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وطن اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، اور وہ وطن کے جہاں خاص طور پر انسان کی پیدائش ہو، پروان چڑھا ہو، اور وہ جس کو وہ وطن بنا لے کسی وجہ سے، اس کی محبت کس درجے انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے تو سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، وہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہمیں ملتا ہے، اور جو دوست حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ اس مقام سے بھی آگاہ ہے جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت بیت اللہ کو اور شہر مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بیت اللہ، اے مکہ کے مقدس شہر، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، یعنی یہ وطن کی محبت ہے، لیکن یہ ہے کہ تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور بات طویل ہو جائے گی، ورنہ وہ واقعہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سناتا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر کو کتنی محبت تھی بیت اللہ کے ساتھ، مکہ مکرمہ کے ساتھ۔ آپ کبھی واپس نہ جاتے فتح مکہ کے بعد اگر آپ نے انصار کے ساتھ وہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ جب انصار نے آپ کو ہجرت کی دعوت دی تھی، جس کی تفصیلات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی، تو اس وقت انصار نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے، اپنی جانیں مال سب کچھ آپ پر قربان کریں گے، لیکن ایک وعدہ آپ بھی ہمارے ساتھ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے آبائی وطن کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے وعدہ کیا کہ نہیں، میرا جینا اور مرنا اب تمہارے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ورنہ بیت اللہ شریف، کعبہ مشرفہ، اس کی جو عظمت ہے اس کو کیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، پروان چڑھتے ہیں وہاں پر، تو کیسے چھوڑ دیتے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چرند پرند سے لے کر انسانوں تک سب اپنی جنم بھومی سے، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور یہ فطرت ہے، اور اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں اپنے وطن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، نری مایوسی نہ پھیلائیں۔ جو چیزیں جن پر تنقید ہونی چاہیے وہ تنقید بھی کرتے چلے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازم یہ ہے کہ میں اور آپ جو کر سکتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جو میرا اور آپ کا اختیار ہے، اس اختیار کو پوری طرح بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ میں اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ ہر الیکشن کے بعد نا ہماری توقع ہوتی ہے کہ جیسے حکمران تبدیل ہوں گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ بھائی حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، نظام پہلے بدلنا ضروری ہے۔ اس نظام کے اندر تو بہرحال کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔
تو حکمرانوں کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تبدیلی جو ہے نا میرے اور آپ کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آئے گی. میں یہ دیکھوں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دائرہ کیا ہے. پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو میری اوقات کیا ہے, میرا دائرہ کیا ہے. میرا دائرہ شاید میری مسجد ہے, میرا محلہ ہے, ٹاؤن ہے, شہر ہے, یا وہ ادارہ وہ دفتر جہاں پر میں کام کرتا ہوں, یا وہ فیکٹری اور وہ بزنس جس کے اندر میں مسلسل مصروف عمل رہتا ہوں, شاید وہ میرا دائرہ ہے. تو پھر دیکھنا چاہیے کہ بھائی وہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں. ہمارا ایک مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کی تو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے اور کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. مجھے اور آپ کو جو عمومی ہمارا مزاج ہے, قومی مزاج, کی بس اپنے حقوق کا پتہ ہے, اپنے فرائض کی کوئی پرواہ نہیں. تو لازم ہے کہ اگر ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ کسی نے آپ کو روکا ہوا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا جی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, پولیٹیکل ایلیٹ اور ریلیجیس ایلیٹ, سارے اللہ ماشاء اللہ, یعنی مذہبی اشرافیہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے. فرینکلی میں بات کر رہا ہوں. سیاسی اشرافیہ بھی کرپٹ ہو گئی ہے. تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عوام ٹھیک؟ میں اور آپ عوام ہیں نا بھائی, ہم بھی حسب توفیق بے ایمان ہیں. جتنا جس کو موقع ملتا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب صورتحال یہ ہو کہ عوام سے لے کر خواص تک سارے کے سارے اپنے فرائض سے پوری طرح جو ہے وہ دستبردار ہو چکے ہیں اور پوری طرح ان کو نظر انداز کر رہے ہیں اور حقوق کا صرف مطالبہ ہے, تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ اس لیے پاکستان کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو میری زیر کمان جو بھی ذمہ داری ہے, جو میرے زیر اثر ہے, فیکٹری ہے, دفتر ہے, ادارہ ہے, کوئی آفس ہے, تو کیا وہاں پر میں اپنی ذمہ داری اگر میں فیکٹری کے اندر ملازمین کا استحصال کر رہا ہوں تو آپ سمجھ لیجیے کہ پاکستان کو برباد کرنے میں آپ اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. اگر مسجد کے ماحول کے اندر ایک عالم دین جو ہے وہ اپروچ ہی پیدا نہیں کر سکا, اس نے ہمیشہ مسلک کی تبلیغ کر کے پوری امت کو تقسیم کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا, دین کی کبھی بات ہی نہیں کی. جس طرح کہ ہمارا مسئلہ ہے, اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہماری مسجدوں کا مسئلہ کیا ہے کہ بھائی لوگ مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں, دین کی تبلیغ ہی نہیں کرتے. تو جب اتنی بڑی تقسیم آپ پیدا کر دیں گے مسجد کے ماحول کے اندر, اتنی بڑی آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اس دفتر کے اندر جس کا آپ کو سٹیک ہولڈر بنایا گیا. اصلاً تو عوام ہی سٹیک ہولڈر ہے نا اس طرح پبلک اداروں کے, لیکن ان کو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر کیسے تبدیلی اور کیسے بہتری آئے گی؟ لہٰذا جو پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس نعمت کی قدر کیسے کرنی ہے کہ بندہ اپنی ذمہ داریوں کو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جس کا شعوری طور پر مطالعہ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو دہراتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا. کیا یہ ملک جاگیرداروں کے لیے حاصل کیا گیا کہ آج تک آپ جاگیرداری نظام تو ختم نہیں ہوا ملک کے اندر؟ کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سول بیوروکریسی کی صورت میں جو ہر دور کے اندر فرعون پیدا ہوئے ہیں, یا کیا یہ ملک ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ چیزیں
لکھنے والوں کو لکھنی چاہیے کہ یہ ملک کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ ملک ہمارے بزرگوں نے کیوں کر حاصل کیا۔ بس وہ باجے بوجے بجا کے ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، جشن آزادی مبارک، بات ختم ہو گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو ہمارے دانشورانہ سطح پر جو کام ہونا چاہیے، وہ مسجد کا پلیٹ فارم ہو، مدرسے کا ہو، اسکول کالج یونیورسٹی کا ہو، یا کسی خانقاہ کا پلیٹ فارم ہو، جو بھی ہو، یہ وہاں پر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ملک ہم نے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، تو مقصد کیا تھا؟ کیا صرف یہ مقصد تھا کہ ہندوؤں کا جو معاشی غلبہ ہے اس سے ہم نجات حاصل کر لیں؟ کیا صرف یہ مقصد تھا کہ ہندوؤں اور دیگر قوموں کا جو منفی طرز عمل ہے اس سے نجات حاصل کی جائے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد تھا؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس حوالے سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سپیچز ہیں جو مختلف مواقع پر انہوں نے دی ہیں، جو قرارداد پاکستان منظور کی گئی، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہو، قرارداد پاکستان ہو، جس کو بعد میں قرارداد مقاصد قرار دے کے آئین پاکستان کے دباچے کے طور پر شامل کیا گیا، سب کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر رنگ و نسل اور مذہب کے امتیاز کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام انسانوں کے لیے حقوق کی بات ہو، جس میں سب کو مساوی حقوق جو ہیں وہ میسر ہو، یعنی سب سے بڑا مقصد جو نظر آتا ہے۔ تو اب دیکھنا چاہیے یہ کہ کیا وہ سب سے بڑا مقصد جو ہے اس کی طرف ہماری پیش رفت ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے، اور کیوں ہم نے یہ وطن آدھا گوا دیا اور باقی خطرے کے اندر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو مسلسل قوم کا جو باشعور طبقہ ہے اس کو ان باتوں کو کرنا چاہیے، بولنا چاہیے، اس کانسیپٹ کو زندہ رکھنا چاہیے کہ یہ ملک ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ دیکھیے بڑی صاف اور سیدھی سیدھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بے شک پاکستان کے بنانے میں مذہب کا نعرہ ضرور آپ کو ساتھ شامل نظر آئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کا جو تصور قومیت ہے اس کو بھی آپ پڑھیں تو وہ وہی ہے، وہ اسلامیان ہند کے درمیان جو سیاسی وحدت پیدا کرنا چاہتے تھے اس کی بنیاد کس چیز کو انہوں نے بنایا؟ مذہب کو۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم جمعیت تیرے، یعنی مذہب کو بنیاد بناتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات، اگر آپ اقبال کے سارے تصورات کو پیش نظر رکھیں، علامہ اقبال کی تقریروں کو پیش نظر رکھیں، تو اس کے ساتھ دوسری بات جو بڑی اہم اور جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے ریاست کے مین سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ عوام پاکستان ہوں گے، یہاں کی عوام ہوگی۔ اصل سٹیک ہولڈر عوام الناس ہیں، لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً ایک خاص طبقہ ہے جو اس ملک پر قبضہ کر چکا ہے۔ سول بیوروکریسی کو کیا کچھ میسر ہے؟ کس طرح کی عیاشیوں کے اندر وہ لوگ ہیں؟ سوشل میڈیا کی برکتوں سے بہت ساری چیزیں چھپانے کے باوجود وہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں اور لوگ حیران ہیں۔
کہ کس طرح ایک خاص طبقہ جو 1% بھی نہیں ہے، یہ مت سوچئے کہ شاید وہ 1%، انتہائی معمولی طبقہ، وہ انہی کو نوازا جا رہا ہے، اس لیے کہ عوام کے اوپر جبر اور ظلم کرنے کے لیے اعلی کار کے طور پر کون سے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، وہی ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے، اور کس طرح وہ فورسز کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لازم ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ ریاست کب مضبوط ہوتی ہے، یہ بحث مسلسل ہوتی رہنی چاہیے اور زندہ رہنی چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ریاست کی مضبوطی میں شاید مذہب کا بڑا کردار ہو، شاید فوج کا بہت بڑا کردار ہو، شاید عوام جو ہے ان کا بڑا کردار ہو۔ ان تینوں کا آپ انالیسس کریں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی ریاست، اس کے دفاع کے لیے فوج کا وجود بے شک ضروری اور لازم ہے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ریاست کی جغرافیائی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے محض فوج کافی نہیں ہے۔ اگر فوج کافی ہوتی تو آپ آدھا ملک جو ہے نا وہ نہ گنوا بیٹھتے، فوج تو موجود تھی، تو بنگلہ دیش کیوں الگ ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فوج ریاست کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور مذہب اتنی بڑی حقیقت ہونے کے باوجود اور اس دعوے کے باوجود کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو کیا مذہب جو ہے کسی ریاست کو دائمی بقا مہیا کر سکتا ہے؟ بھائی مذہب روحانی وحدت پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر سیاسی وحدت پیدا ہو جائے تو یہ آپ کی قیادت کا کمال ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی کیا، خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہی چیز نظر آتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ روحانی وحدت کی بنیاد بنتا ہے، روحانی وحدت پیدا کرتا ہے، اور سیاسی وحدت کی بنیاد بنتا ہے۔ پاکستان کی بانیان پاکستان، اکابرین پاکستان، انہوں نے یہی کمال کیا کہ پاکستان کے اکابرین نے کیا کیا کہ انہوں نے علامہ اقبال کا جو ویژن تھا اس کے مطابق اسلامیان ہند کو مذہب کی بنیاد پر ایک لڑی کے اندر پرو لیا، روحانی وحدت اس کو سیاسی وحدت کی بنیاد بنایا، اور پاکستان حاصل کر لیا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات قیادت پر منحصر ہے، اس کے ویژن پر منحصر ہے کہ وہ مذہب کو کس طرح ریاست کی وحدت کے لیے بنیاد بناتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اکثر میں یہ بات اس طرح کی کرتا رہتا ہوں، پھر مجھے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ورک صاحب تو خود مذہبی طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن انہی کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو ہر اس بندے کے خلاف ہوں کہ جو اس رستے سے ہٹ کر ہے اور اپنے مفادات کا اسیر ہے۔ ہماری جو ریلیجیس ایلیٹ ہے، مذہبی اشرافیہ ہے، ان کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی پاکستان اور ویلفیئر کے نام پر بات ہی نہیں کی۔ جب بھی بات کریں گے اپنے مسلک کی بات کریں گے، وہابیوں کو وہابیت کی بنیاد پر ووٹ چاہیے، دیوبندیوں کو دیوبندیوں کی، اور بریلویوں کو بریلویت کی بنیاد پر ووٹ چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک جماعت کا نام اور نعرہ ہی خاص مسلک کی تناظر میں ہے تو پاکستان کے عوام بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ہماری مذہبی ایلیٹ اپنے مفادات کی اسیر ہے، اور یہ اگر لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے تو بالکل ٹھیک کرتے۔ پاکستان کے اندر جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، آپ صرف جماعت اسلامی کو تھوڑا سا الگ کر لیں،
اور پاکستان عوامی تحریک، لیکن اللہ کے فضل سے دونوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، اس لیے کہ عوام کے ذہن میں یہ فرق ہی کوئی نہیں ہے کہ کون پاکستانیت کی بات کر رہا ہے، کون دین کی بات کر رہا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں بات کیا کی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ لوگ دین کی دعوت ہی نہیں دیتے، لوگ مسلک کی دعوت دیتے، اور مسجدوں کے اندر جو بیچارہ عالم دین جو ہے وہ دین کی بات کرے گا نا، اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا مولوی ہونا چاہیے جو کام چک کے رکھے۔ اب میری طرح کے لوگ کمزور جو ہیں وہ چک سکتے ہی نہیں ہیں، تو کیا کریں گے بیچارے۔ یہ امت کا جو ویژن ہے کتنا ڈیمیج ہو گیا ہے عوام الناس کا، کہ مجھے ایسی خبریں ملتی ہیں کہ میں کسی موقع پر گفتگو کر رہا ہوں اور لوگ بیچارے درمیان سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ان کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض کو، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ مسجد سے سیاست کے موضوع پر کون سی بات کیوں بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ میں عمومی طور پر مسلک کی بات ہی نہیں کرتا، عمومی طور پر کی بلکہ کرتا ہی نہیں ہوں، مسلک عمل کے لیے ہے، دعوت دین کی ہونی چاہیے۔ آپ کا جو مسلک ہے کریں اس پر عمل، لیکن دعوت دین کی دیں۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس درجے خوفناک ہے، اس سے ہمیں نکالنا چاہیے اپنے آپ کو۔ کسی نے ٹھیک نہیں کرنا پاکستان کو، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگرچہ محرکات آپ متعین کریں اور ریاست کی طاقت کیا ہے، مذہب، عوام، فوج، تو میرے بھائیوں فوج، نری فوج ملک کا، ریاست کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ نرا مذہب، نرا مذہب، یعنی مذہب، پھر میں جملہ دہراؤں گا کہ مذہب روحانی وحدت پیدا کرتا ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ روحانی وحدت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، مذہب کو روحانی وحدت کی بنیاد بننا چاہیے کہ پاکستان کے سارے لوگ مسلمان ہیں، سارے لوگ دیندار ہیں، خدا کے لیے لوگوں کی جنتوں کے فیصلے تم نہ کرو، لوگوں کے کفر اور اسلام کے فیصلے تم نہ کرو، ان کو قیامت پر چھوڑ دو، اللہ جانے اور بندہ جانے۔ جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، بنیادی عقائد کا انکار نہیں کرتا، وہ سارے کے سارے اس مذہب اور دین کا جو بنیادی کنسپٹ اور تصور ہے اس کی بنیاد پر سارے ایک ہیں۔ اب آپ یہ چیز بیس بنا کے مذہب کو، روحانی وحدت کو آپ سیاسی وحدت کے اندر تبدیل کر دیں تو یہ ہے اصل میں لیڈرشپ اور یہ ہے قیادت۔ اور لوگ کر رہے ہیں یہ بات، بہت سارے لوگ اس دعوے کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ مذہب، محض مذہب بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر صرف مذہب بچا لیتا نا ریاست کو تو بنگلہ دیش کے مسلمان شاید آج بھی، شاید ممکن ہے کہ ہم سے اچھے مسلمان۔ نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ مذہب بچا سکتا ہے ریاست کو، پھر کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ صرف اور صرف عوام، عوام الناس۔ مین سٹیک ہولڈر ریاست کے وہ عوام الناس ہیں۔ کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہو کہ کسی ملک کے اندر اس طرح کی بحث اور اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہوں؟ یعنی ایک جمہوری ملک ہو، جمہوری نظام ہو، اور اس کے اندر آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہو کہ فلاں سیاسی خاندان ہے؟ یہ کون سا سیاسی خاندان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ فلاں سیاسی خاندان، کوئی سیاسی خاندان نہیں ہوتا۔ ایک ڈیموکریٹک جو ملک ہے اس کے اندر کسی سیاسی خاندان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ، بھائی کون سی اسٹیبلشمنٹ، کون سا ادارہ؟ سارے ادارے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جب تک یہ سوچ اور اپروچ پیدا نہ ہو اس ملک کو آپ ایک جمہوری ملک کیسے کہہ سکتے ہیں؟
اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سیاسی اشرافیہ نہ ہو، یہاں پر کوئی مذہبی اشرافیہ نہ ہو جو لوگوں کو مذہب کے نام پر لوٹ رہے ہیں، یہاں پر کوئی ایسی ایلیٹ اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی طاقت ریاست کے عوام کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور ریاست کے عوام ریاست کے ساتھ کھڑے کب ہوتے ہیں؟ اس وقت کھڑی ہوتی ہے عوام ریاست کے ساتھ جب ریاست ان کے حقوق کو پہچانتی ہو۔ اگر ریاست عوام کے حقوق کو نہیں پہچانتی تو پھر ریاست کے ساتھ عوام کیوں کھڑی ہو؟ بنگلہ دیش میں لوگوں کے حقوق کو پامال کیا گیا، یہ کیا ہوا تھا؟ بھائی ادھر اگر عوامی لیگ جیت گئی ہے تو آپ اس جیت کو آپ نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام الناس کے حق رائے دہی کو پامال کیا، اس کا نتیجہ پاکستان علیحدہ ہو گیا، ٹوٹ گیا پاکستان۔ اور آج جو اصول ماضی میں تھے وہ آج کے لیے بھی ہیں، آنے والے دور کے لیے بھی ہوں گے، کہ اگر عوام کے حقوق کو پہچانا نہیں جائے گا تو ریاست کا وجود خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ آپ دیکھیے اور غور فرمائیے کہ اس وقت ملک پاکستان کی صورتحال کیا ہے۔ اکثر میں سیرت سے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہجرت ہوئی نا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی روحانی شخصیت نہیں ہے اور اس دور سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ معاشرہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ سیرت کی کتاب اٹھا کے ذرا پڑھیے، سیرت میں یہ واقعات آپ کو کثرت سے ملیں گے اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کا جو مسئلہ حل کیا وہ معاشی مسئلہ تھا۔ آپ نے مواخات کا رشتہ لوگوں کے درمیان قائم فرمایا۔ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور آپ بازو پکڑ رہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کیا، ان کے حقوق کی بات کی۔ جب تک ریاست عوام کے حقوق کو جانے گی نہیں، پہچانے گی نہیں، ریاست کا وجود خطرے میں رہے گا۔ ماضی میں ہم اس کی سزا بھگت چکے، اور آج جس دور میں اس وقت ہم ہیں اور اپنا 79واں جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے سینٹرل پنجاب میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید کے پی کے اور بلوچستان کے سلگتے ہوئے مسائل کی وہ جو تپش ہے شاید یہاں تک پوری طرح پہنچ نہیں رہی۔ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو شعوری طور پر، یعنی اللہ معاف فرمائے کہ کسی پنجابی کا بلوچستان کے اندر رہنا ممکن ہی نہیں رہ گیا، کیا اس پر غور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ ریاست اتنے بڑے چیلنج سے کیوں دوچار ہوئی ہے؟ ان چیزوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو پاکستان کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف اسلام اور مذہب کی بنیاد پر آپ سب کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ آپ فوج کی بنیاد پر صرف لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، لازم ہے کہ عوام کی آواز سنی جائے، لوگوں کے حقوق کو پہچانا جائے۔ اگر لوگوں کے حقوق کو نہیں پہچانا جائے گا تو ریاست کا وجود جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ اور اس وقت جو پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، ان سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، عوام کی بات سنی جائے، چاہے وہ عوام پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، یا کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہوں، عوام کی بات سنی جائے۔ جب عوام کی بات سنی جائے گی تو پاکستان کا وجود جو ہے وہ محفوظ ہوگا، ورنہ جس طرح کے معاملات جا رہے ہیں، پاکستان مسلسل چیلنجز
پاکستان کو درپیش ہے، ایک نہیں 20 نوعیت، اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں پیش کی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کتنے گھر اجڑے، جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں آج تک ان کے خاندان سیٹل نہیں ہو پائے۔ جو میری طرح کے یہاں کے مقامی لوگ رہنے والے ہیں ان کو کیا پتا کہ ہجرت کیا ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو اپنے بستے ہوئے گھر اور کاروبار سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف نکلے تھے، ان سے پوچھئے کہ ہجرت کتنا بڑا ایک آزمائش کی صورت میں ان کے سامنے آئی، کیا اس لیے انہوں نے ہجرت کی تھی؟ تو میرے بھائیوں، یہ جس طرح ہم نے جان کی قربانیاں دی ہیں نا، کچھ خدا کے لیے کچھ اور قربانیاں بھی پیش فرما دیں، یہ مسلک کی قربانی بھی پیش فرما دیں۔ یہ مسلکوں پر لڑنے والے کم ظرف اور کم عقل لوگ، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ مسلک پر عمل کریں جو آپ کا مسلک ہے، اس کو لڑائی کی بنیاد کیوں بناتے ہیں؟ آپ مسلک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے، پاکستان کے لیے، اس امت کے لیے، کہ مت اس کو لڑائی کی بنیاد بنائیں، ذات برادری کی قربانی پیش فرمائیں۔ لوگ پکڑے، میں حیران ہوتا ہوں، وابڈا ٹاؤن کا الیکشن تھا جی، انصاری اکٹھے ہو رہے ہیں ووٹ مانگنے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جمعہ جو میں نے پڑھایا تھا وابڈا ٹاؤن کے اندر جب الیکشن میں، کہ جی ارائیں برادری اکٹھی ہو گئی ہے، جٹ برادری اکٹھی ہو گئی، انصاری اکٹھے ہو گئے ہیں، مغل اکٹھے، کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وابڈا ٹاؤن جیسے ایک باشعور ٹاؤن کے اندر لوگوں کی ذہنی سطح اتنی پست ہے کہ وہ ذات برادری اور مسلک کی بنیاد پر، اس بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں، تو بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تباہی کی ہے تو ایسے نہیں کر دی۔ اتنی گھٹیا اپروچ، اتنی ستیا اپروچ، اگر اس بنیاد پر ہماری سوچ ہوگی تو کوئی چیز قربان کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں ہم، اور چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ ایک نہیں کچھ اور قربانیاں پیش کریں، اور یہ قربانیاں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ عقل و فہم رکھنے والے آدمی کے لیے کوئی بڑی قربانیاں نہیں ہیں، یہ معمولی قربانیاں ہیں کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو عصبیتوں کو قربان کر دیں، چاہے وہ عصبیت مسلک کی ہو، سیاسی وابستگی کی ہو، لسانی اور جغرافیائی وابستگی کی عصبیت ہو، وہ ساری عصبیتیں ایک طرف رکھ کے آپ دیکھیے کہ حق اور سچ کیا ہے، درست اور غلط کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ معمولی نوعیت کی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے کہ آپ ایک اجتماعی ویژن اپنے اندر پیدا کریں، پاکستان کے اندر کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ بروئے کار آنی چاہیے، چاہے اس وزڈم کا تعلق کسی مسلک سے ہو، کسی سیاسی جماعت سے ہو، کسی مذہب سے ہو۔ لوگ اس پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کرسچین ہے تو اس کو یہ ذمہ داری کیسے دی جا سکتی ہے؟ بھائی سیاسی معاملات کے اندر آپ کسی غیر مسلم سے بھی مدد لے سکتے ہیں، کیا اللہ کے پیغمبر نے ایسی مدد لی نہیں ہے؟ میں تو بڑی مثالیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ غزوہ بدر ہی کافی ہے مثال کے لیے، ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو نکلی اس ماحول سے، ملک کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، اپنے اس وطن کے بارے میں ہم سوچیں کہ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر ڈالی ہے کہ اپنے ماحول کے اندر میں اپنی مسجد کو اپنا پاکستان سمجھتے ہوئے اس کو ٹھیک کرنے کی بات کروں، نہ پرواہ کریں کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے، آپ ثابت کریں ایک جمعہ بھی، سارے ریکارڈ ہوتے ہی رہتے ہیں، ایک جمعہ بھی ثابت کریں اگر میں نے مسلک کی تائید کے اندر کوئی گفتگو کی اور کسی کے رد کے اندر گفتگو کی۔ ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، دین کی بات کر رہے ہیں کافی ہے۔ میں اس کو پاکستان سمجھوں،
آپ اگر آفس کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا ہے آپ، تو آپ اس کو پاکستان سمجھیے، اپنی فیکٹری کو پاکستان سمجھیے۔ اگر ٹاؤن کی کوئی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، گلی محلے کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کو وسیع تر تناظر میں اس ذمہ داری کو لیں۔ جب تک یہ ویژن ہمارے اندر نہیں آئے گا، پاکستان کمزور رہے گا۔ پاکستان مستحکم کب ہوگا؟ جب لوگ اجتماعی شعور ان کے اندر بیدار ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں پاکستانی بننے کی توفیق عطا